الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے، ادب سے کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک عورت کامیاب زندگی کیسے گزار سکتی ہے، جس کو کامیاب عورت کہتے ہیں. فرمایا اگر اس عورت سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو، اور اس کا شوہر خوش ہو، اور اس عورت کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو، تو وہ عورت کامیاب عورت کہلاتی ہے. اللہ تعالی ساری عورتوں کو کامیاب عورت میں بنائے، میں شامل فرمائے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، کچھ باتیں آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی بہت بہتر گزرے گی. ایک عورت کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت بڑھ جائے، اور میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائے. یہ ہر عورت کی چاہت، ہر عورت کی تمنا اور ہر عورت کا درد دل ہوتا ہے. پہلی بات کہ میرے شوہر کی محبت میرے دل میں بڑھ جائے، اور دوسری بات کہ بچے میرے فرما بردار ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو عورت کی زندگی میں بہار آ جائے، اور اس کے گھر کا ماحول جو ہے یہ بہت ہی شاندار، بڑا زبردست اور بہت ہی نرالا ہو جائے. تو کیا کریں؟ ایک عجیب بات فرمایا
کھانا ذکر و فکر کے ساتھ بنائے. دیکھو جیسا کھانا ویسے اثرات. اگر کھانا ایک عورت اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے گی، ہر عورت کھانا تو بناتی ہے، دو بات پہلی یہ طے کرے کہ مجھے جب بھی میں کھانا بناؤں مجھے وضو کے ساتھ بنانا ہے اور رومالی پہن کر بنانا ہے، سر کو ڈھانپ کر بنانا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے میں سے عورتوں کے بال نکل آتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اچھی بات نہیں. ہم نے تو ہوٹلوں میں دیکھا کہ ویٹر کو جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں بھی باقاعدہ ایک ایسی ٹوپی پہنائی جاتی ہے کہ ان کے بال کھانے میں سے نہ نکلے. یہ اچھی بات نہیں، بری بات ہے. اس لیے ایک عورت کو ایک بات یہ طے کر لیں کہ مجھے وضو کے ساتھ بنانا ہے اور مجھے رومالی پہن کر کھانا بنانا ہے، بلکہ گھر میں بھی رومالی پہننے کی عادت ڈالے جو نماز میں پہنتے ہیں. تو اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے کہ کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے، وہ کیسے؟ فرمایا کہ کوئی بھی مسالہ ڈالے، نمک ڈالے تو بسم اللہ، مرچ ڈالے تو بسم اللہ، مسالہ ڈالیں بسم اللہ، ٹماٹر ڈالیں بسم اللہ، پیاز ڈالیں بسم اللہ، نمک ڈالیں بسم اللہ. پھر جب ہلائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر درود شریف پڑھتی رہے، پورا کھانا بن جائے وہاں تک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا بن جائے تو اللہ سے دعا کر لیں کہ پیارے اللہ، جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں سب کو اپنی محبت عطا فرما، اور اے اللہ کھانے میں ٹیسٹ ڈال دیجئے، اس کھانے کو لذیذ فرما دیجئے. تو جب کھانا وضو کے ساتھ بنے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ بنے گا، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ بنے گا، تو انشاءاللہ اس کھانے کے اندر نورانیت آئے گی، اور گھر کے جتنے حضرات یہ کھانا کھائیں گے سب کے دلوں کے اندر نورانیت آئے گی. اور یہ وہ نورانیت ہے جو ہمارے گھر والوں کو شریعت و سنت پر چلائے گی. اور گھر کا جب ہر فرد شریعت و سنت پر چلے گا تو سب کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی، اور گھر جو ہے جنت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ جو ہے وہ بن جائے گا. اور میری دینی ماؤں بہنوں، آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوتے چلے جائیں گے. آپ اس کی عادت بنا لیجئے اور آپ یہ طے کر لیجئے. دیکھو ایک بزرگ تھے، وہ ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے گئے. حضرت کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں ماشاءاللہ بڑی نورانیت ہے. شوہر نے کہا کہ حضرت میری اہلیہ نے آپ کا جو کھانا ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے. حضرت نے پوچھا کہ کس چیز کا اہتمام؟ فرمایا کہ میری اہلیہ نے آپ کا کھانا بناتے ہوئے حضرت 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں کہ جو عورت کھانا بناتے ہوئے 11 مرتبہ پوری یاسین شریف پڑھتی ہو، وہ عورت اللہ کا قرآن کتنا پڑھتی ہوگی، اور وہ عورت اللہ کا ذکر کتنا کرتی ہوگی، اور وہ کیسا اللہ کو مناتی ہوگی. اور پھر اس کھانے میں نورانیت نہ آئے تو کیا ہے؟ اس لیے عورت کو چاہیے کہ ایک بات طے کر لیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بنائے گی. دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے
کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر اولاد کی تربیت ہوگی تو یہ اولاد کل کے لیے بڑی خیر کا ذریعہ بنے گی. بڑی ہو کر ماں باپ کا ادب کرے گی، احترام کرے گی، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے اللہ کے سامنے روئے گی، ہماری مغفرت کی دعا کرے گی، اور ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی. یوں فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے اہم اور بہتر بات یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دین سکھا دے. دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کریں، اور عورتوں کے اندر کے ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دین کا داعی بنے، اللہ کا ولی بنے، اور اللہ کے دین کی محنت پوری دنیا میں جا کر کرے. یہ عورت کے اندر کے جذبات ہونے چاہیے. اور بچہ جب دودھ پی رہا ہو اس وقت ماں کو یہ ساری دعائیں دینی چاہیے کہ اے اللہ ہر قطرے کے بدلے اس کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ میری یہ اس اولاد کو اپنا دیوانہ بنا، اس سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لے، جس طرح تو نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے لیا، جس طرح تو نے مولانا طارق جمیل صاحب سے تو لے رہا ہے، جس طرح تو پیر ذوالفقار صاحب سے لے رہا ہے، جس طرح تو اور اللہ والوں سے لے رہا ہے. اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ میری اس اولاد سے بھی تو دین کا کام لے لے، اس کو حافظ بنا دے، اس کو عالم بنا دے. اور ماں کو چاہیے کہ ہو سکے تو وضو کے ساتھ دودھ پلائیں، اور جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو اس وقت اللہ کا ذکر کرے. ظاہری بات ہے جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں موبائل چلاتی دودھ پلائے، دونوں بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو جب بھی دودھ پلایا تقریباً ہمیشہ وضو کے ساتھ دودھ پلایا. کتنے اللہ والے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جو حضرت کو دودھ پلایا بچپن میں، وہ باوضو دودھ پلایا. تو عورتوں کو چاہیے کہ تھوڑی قربانی دیں، تھوڑی ہمت کریں، بچے کے لیے دعا کریں. ہو سکے تو اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اللہ والوں کے بیانات ان بچوں کو سنائیں. اپنے بچوں کو غیر اللہ سے نہ ڈرائیں، اندھیرے سے نہ ڈرائیں، بھوت پلیت سے نہ ڈرائیں، کوئی دیکھ رہا ہے یہ کہہ کر نہ ڈرائیں. اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ بچے کے دل میں بچپن ہی سے محبت الہی بھی آئے اور خوف خدا بھی آئے. بہت سی ماں اندھیرے سے ڈراتی ہے، بلی سے ڈراتی ہے، بھوت سے ڈراتی ہے، جنات سے ڈراتی ہے، پتہ نہیں کیسی چیزوں سے ڈراتی ہے. جو بچہ بچپن سے وہ غیر اللہ سے ڈرے گا وہ بڑا ہو کے اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اور جب بچہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر آپ کا بھی فرما بردار نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. سونے سے پہلے اس کو دعا پڑھائیں. یہ نہ پڑھ سکتا ہو تو آپ اس کے سامنے پڑھیں. سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھائیں. کھانے سے پہلے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلا جانے سے پہلے وہ دعا، باہر نکلنے کے بعد نکلنے کی دعا.
گھر میں داخل ہو تو سلام اور دعا، گھر سے نکلے تو سلام اور دعا، جوتے چپل پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں، اتارے تو پہلے الٹے پیر سے. یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو مثالی بچہ بنائے، اچھا بچہ بنائے. اور بچے پر بار بار غصے ہونا اور بچے کو تانے دیتے رہنا اور بچے کو ڈانٹتے رہنا، یہ بچے کی تربیت کو خراب کر دیتا ہے. بچوں کی تربیت بڑے نرالے انداز میں ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، تانا نہ دیتے ہوئے، بددعا نہ دیتے ہوئے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے ہونی چاہیے. اچھے بچے ایسا نہیں کرتے. اللہ سے دعا بھی کرے کہ پیارے اللہ، میرے بچے کے اندر یہ عادت اچھی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کی عادت درست ہو جائے، میرے بچے کی یہ عادت درست فرما دیجئے، اور مجھے اس کی تربیت کس طرح کرنا، اللہ یہ مجھے سکھا دیجئے. تو اللہ سے دعا کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ جب یہ بچے کی اچھی تربیت ہوگی تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. اور کام کو وقت پر سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ آج کا کام کل پہ چھوڑے جا رہے ہیں. بیڈ روم گندا رہ رہا ہے، گھر گندا، صحن گندا، آنگن گندی. نہ، برتن اپنی جگہ پر ہو، گھر کی صفائی ہو، ہمارا آنگن صاف ہو، مسلمانوں کے محلے صاف ہو. ایسے مسلمانوں کے محلے چمکدار اور صاف شفاف ہونے چاہیے کہ کوئی گزرتے ہوئے یہ کہے کہ واقعتاً یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جس سے لوگ اسلام کی طرف آئے، نہ یہ کہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ جس سے لوگ نعوذ باللہ یوں کہیں کہ اسلام تو اچھا ہے، فالوورز نہیں اچھے. ہمارے ایسے اخلاق نہ ہوں، ہمارے اخلاق بہت بہترین ہوں. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اور گھر میں حلال روزی کھائیں. 2 بات طے کر لیجئے، ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ حلال روزی کھانا ہے. صدق مقال اور رزق حلال، یہ 2 پر ہیں جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے. تو یہ طے کر لیجئے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. بچوں کو بھی بچپن سے اس کا عادی بنائیے کہ بیٹا، اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. خود بھی سچ بولیں، اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں اور ہمیشہ حلال روزی کھائیں. اپنے شوہر سے بھی کہہ دیں کہ کبھی بزنس نہ ہو، کبھی گراکی نہ ہو، کبھی مندی ہو تو آپ فکر نہ کریں، آپ حرام روزی لے کر نہ آئیں، سود کے چکر میں نہ پڑیں. ہم لوگ چٹنی روٹی بھی کھا لیں گے لیکن ہمیں حرام کا لقمہ نہ کھلانا. تو مرد کے اندر ایک ہمت آئے گی، ایک طاقت آئے گی، ایک جذبہ آئے گا، پھر وہ اللہ کے سامنے تڑپے گا، پھر وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرے گا اور حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کے شوہر جب دکان پر جا رہے ہو یا گھر سے باہر کسی کام کے لیے جا رہے ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ کوشش کریں گھر کے دروازے تک جو ہے اپنے شوہر کو رکھنے کے لیے جائیں اور دعاؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے شوہر کو دعا دے کر رخصت کریں.
اور شوہر جب گھر میں آئے تو اس کو دروازے تک لینے کے لیے جائیں، سلام کا جواب دیں یا آپ سلام کر لیں اور مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے شوہر کا استقبال کریں، اس کے بیٹھنے کی جگہ تک اس کے ساتھ آئے، اس کو ٹھنڈا پانی، اچھا پانی اس کے سامنے پیش کرے. یہ شوہر کے آنے کے وقت کی 1 منٹ اور شوہر کے گھر سے جانے کے وقت کی 1 منٹ، یہ 2 منٹ کی ایک عورت کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے. جو عورت یہ 2 منٹ کی قدر کر لے گی، انشاءاللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی، اس کے شوہر کے دل میں انشاءاللہ اس کی محبت آ جائے گی. اور میری ماؤں بہنوں یاد رکھنا، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف اور آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف. اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہے اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی زندگی میں باہر نہیں آ سکتے. اور اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، شاندار گزرے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تیرے سے خوش تو تیرا اللہ بھی تیرے سے خوش، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض تو اللہ بھی تجھ سے ناراض. اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی خدمت کرے، اس کا ادب کرے، اس کی خوبیوں کو دیکھیں، اس کے رشتہ داروں کو برا بھلا نہ کہیں. بہت سے میاں بیوی ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. شوہر کہتا میری بیوی ایسی، اور اس کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتا ہے کہ مجھے چائے بنا کے دیتی تھی، میرے کپڑے پریس کر دیتی تھی، کباٹ میں میرے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے، میرا کھانا وقت پر مل جاتا تھا، میرے بچوں کی اچھی تربیت کرتی تھی، اسکول بھیجتی تھی، ٹیوشن بھیجتی تھی، اور گھر کا تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، میری بیوی کا انتقال ہو چکا. بہت روتا ہے. تو خوبی بعد میں دیکھتا ہے بیوی کے جانے کے بعد. یہی حال بیوی کا ہے، شوہر کی برائی کرتی، آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہو، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتی بھی یہی ہے کہ اب میرے بچے ابو کس کو کہیں گے. بچے پریشان کرتے تھے، لیکن جب یہ گھر میں آتے تھے تو پھر گھر میں ایک بہار آ جاتی تھی اور بچے کود کے ان کے پیچھے دوڑتے تھے، ابو کرتے تھے، میرے لیے ضرورت کا سامان مجھے جو ہے لا کر دیتے تھے، اور یہ تھے تو میری زندگی میں بہار تھی. اور عجیب حال ہے، جب شوہر ہوتا ہے تو برائی کرتی ہے، اور شوہر دنیا سے جاتا ہے تو سب سے زیادہ یہی روتی ہے اور کہتی ہے بہت اچھے تھے. تو ہمارے یہاں یہ ایک عجیب حال ہے کہ مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ جو زندگی میں قدر کرے. یہی حال ماں باپ کے ساتھ ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ کی تعریفیں کرتے ہیں، روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ ہوتے تو خدمت کرتا. اور ماں باپ ہوتے ہیں وہاں تک ان کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کے سامنے بولتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی 4-5 غلطیوں کو اچھالتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ نے بچپن میں میری ہزاروں غلطیاں معاف کی تھی، آج میں ان کی 4-5 غلطیاں معاف کروں گا، کل کو میری اولاد میری غلطیاں معاف کرے گی. ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میں ساس بہو سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے. اگر بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھ لے
اور ساس بہو کو سگی بیٹی کی طرح سمجھ لے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہار آ جائے۔ اور ساس سسرے سے کہنا چاہتا ہوں، رات سونے سے پہلے بہو بیٹے کی غیبت نہ کریں، اور میاں بیوی سے کہنا چاہتا ہوں، سونے سے پہلے ساس سسرے کی، اپنے ماں باپ کی غیبت نہ کریں۔ عورت سے کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے اول وقت میں نماز پڑھے، نمازوں کو ٹال ٹال کر نہ پڑھے۔ آئس کریم پگھال کر کھاتے ہیں یا فوراً کھاتے ہیں؟ کھانا وہ دسترخوان پر رکھ کر 10-1 منٹ میں کھا لیتے ہیں یا 4-5 گھنٹے بعد ایک دم ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں؟ اور آئس کریم کو پگھال کر ملک شیک بنا کر پیتے ہیں یا فوراً کھاتے ہیں؟ ارے نماز بھی اول وقت میں پڑھیں، نماز کو ٹال ٹال کر نہ پڑھیں۔ اچھی طرح وضو کریں، سنت کے اہتمام کے ساتھ، مسواک کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہر گھر میں بچوں کا برش ہوتا ہے، لیکن بچوں کا مسواک نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ برش کرنے سے منع نہیں کرتا، مسواک کا اہتمام کرنے کو کہتا ہوں۔ اور بچے کو انگریزی وغیرہ پڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اوور لوڈ پریشان کرنا، 2 ٹائم ٹیوشن اور 7 گھنٹے اسکول اور 3 گھنٹے ٹیوشن، یہ حد ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ ٹیوشن ایک حد ہے، گھر میں آدھا گھنٹہ ہوم ورک کرا دیا، حد ہے۔ 3 گھنٹے لے کے بیٹھ رہے ہو۔ ارے روزی تو بقدر مقدر ہے، جتنی مقدر میں لکھی ہوگی اتنی ہر حال میں مل کر رہے گی۔ کتنے انگوٹھا چھاپ ہے جو کروڑوں پتی ہے اور اچھے ایجوکیٹ 10-10 ہزار میں ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں۔ اچھے ایجوکیٹ، پڑھے لکھے اور بڑے کمپیوٹر چلانے کے ماہر اور سافٹ ویئر انجینئر ان کے یہاں 10-15 ہزار میں نوکریاں کر رہے ہیں، اور سیٹ انگوٹھا چھاپے کروڑوں بچوں پتی ہے۔ کیا پتا چلا کہ رزق بقدر مقدر، جتنا اللہ نے لکھا ہوگا ہر حال میں اللہ دے کر رہے ہیں۔ آج بھی کتنے پرسن مالدار لوگ انگوٹھا چھاپ ہے۔ خیر میں آپ کو پڑھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ پڑھائی میں ظلم کرنے سے میں منع کرتا ہوں۔ اور اپنے بچوں کو کہیں اگر ڈاکٹر بنانا ہو کہ بیٹا پہلے تو اچھا مسلمان ہے، بعد میں تو ڈاکٹر ہے، بعد میں انجینئر ہے، بعد میں وکیل ہے، بعد میں پروفیسر ہے، بعد میں تاجر ہے، پہلے تو اچھا مسلمان ہے۔ اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ بچے اسلامی لباس پہنے، کفنی پائجامہ پہنے یا جبہ پہنے، اسلامی وردی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ مرد حضرات ہو تو اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھیں، انگریزی بال نہ کٹائیں ہمارے بچے، اور ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور ہماری جوان جو بہنیں ہیں وہ برقع اور نوسپیس وغیرہ کا اہتمام کریں، شریعت کے مطابق برقع پہنے۔ برقع سیدھا سادہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، نہ یہ کہ بدن کا شیپ پڑ رہا ہو، نہ یہ کہ برقعے کے اوپر ڈیزائن ہو۔ برقعے کا مقصد اپنے آپ کو چھپانا، نہ یہ کہ ایسا ڈیزائن والا برقع پہننا کہ نہ دیکھنے والے بھی دیکھیں کہ کیسا برقع ہے۔ کہتے میرا برقع تو شاندار ہونا چاہیے، لوگ دیکھا کریں، تو پھر وہ برقعے کا مقصد کیسے حل ہوگا؟ برقع اس لیے تھوڑی پہنایا تھا کہ آپ کو لوگ دیکھا کرے، برقع اس لیے تھوڑی پہنایا تھا کہ غریب کی بیٹی آپ کو دیکھ کر رویا کرے کہ کاش میرے باپ کے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میرا باپ بھی ایسا برقع لاتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ گھروں کی ایک خرافات، برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، برتھ ڈے، او ہو، وہ تو رونے کا دن ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کا دن ہے کہ 1 سال میری زندگی کا کم ہو گیا، اور 1 سال میں موت کے قریب چلی گئی، اور 1 سال میں قبرستان کے قریب ہو گئی، 1 سال میں میری قبر کے قریب ہو گئی۔ یہ تو رونے کا وقت ہے۔ اینیورسری منا رہے ہیں۔ کیا ہوا تو کہ ہماری میاں بیوی کا یہ 5ویں سالگرہ ہے، اینیورسری منائی جا رہی۔ ارے وہ تو زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم ایک دوسرے کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے ادا نہ کر سکے، جیسی دین کی محنت کرنی چاہیے تھی محنت نہ کر سکے، تجھے منا نہ سکے، تہجد کا اہتمام نہ کر سکے۔
اے اللہ ہماری زندگی ہم میں خوب محبت عطا فرما، ہم میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسی حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان تھی، اور اے اللہ ہم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے، اللہ کے سامنے روتے، نہ یہ کہ کیک کاٹے جا رہے۔ اور اب تو ایک عجیب دور چل رہا ہے اسنیپ کا، اچھا کھانا بنا فوراً اسنیپ، فوٹو لے لیا اس کا، تاکہ وہ غریب لڑکیاں جب اس اسنیپ وغیرہ کو دیکھیں تو ان کی آنکھ میں سے آنسو آوے اور وہ ہمارا معاملہ اللہ کے سامنے مشکل کرا دے۔ کیا ضرورت ہے اسنیپ ڈالنے کی؟ کئی گھروں میں مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اسنیپ دیکھ کر اور وہ ہمارے گھروں میں جو ویرائٹیز بنی ہوئی ہے وہ دیکھ کر کئی غریبوں کے دل جل رہے ہیں۔ اللہ کھلا رہا ہے تو دعا کے اہتمام کے ساتھ کھاؤ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کو راضی کرو، اور زیادہ اللہ کا ذکر کرو، نہ یہ کہ کسی اور کا دل دکھاؤ۔ کھانے کو پھیلایا جا رہا، کھانے کی ریسیپی کو پھیلایا جا رہا۔ ارے لوگ اللہ کے دین کی طرف آوے اس کی تو کوشش کرو، لوگ جنت کی طرف جاوے اس کی تو کوشش کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، اللہ کے سامنے رو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول قائم فرمائے، اور اللہ تعالی خرافات سے، رسم و رواج سے، شرک و بدعات سے اللہ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک بہار آئے گی اور ایک عورت کامیاب عورت بن کے زندگی گزار سکے گی۔ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرماوے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرماوے، اور ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تربیتی مجلس کے جو منتظمین حضرات ہیں، پوری ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔